السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. پنجابی میں کہتے ہیں ناتا طوطا رہ گیا تے نکتے مکھا بہ گیا. یعنی آپ نے تمام تیاری کر لی اور آپ کا خیال تھا کہ آپ نے کیا اڑان بھرنی ہے، اور آخر میں آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ بڑی سبکی ہوئی اور ناک کے اوپر مکھی بیٹھ گئی. اور مکھی عموماً ایسی جگہوں پر بیٹھتی ہے جن کو ہم گندی جگہیں کہتے ہیں. تو اگر آپ کی ناک رگڑی گئی تو پھر وہ ظاہر ہے گندی ہو گئی. تو کیا نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ سر کھجا رہے ہیں، اس وقت مخمسے کا بھی شکار ہیں. ایک طرف احسن اقبال صاحب سے منسوب یہ بیان بھی ہے کہ کیا ہم اپریل میں جو پیٹرول کی پرائسز تھی وہ کر کے اور جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کے حوالے نہ کر دیں پاکستان کو چلانا. یعنی مراد یہ ہے کہ جو عمران خان نے کیا وہی کریں اور اس کے بعد کہیں کہ پاکستان کو چلا لو. دوسری طرف سی پیک کی میٹنگ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور طویل منصوبوں کی بھی بات کرتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے آج کہا کہ اگر داخلہ بند کیا گیا ہمارے منسٹرز کا پنجاب کے حصوں میں تو پھر گورنر راج کی بھی تیاری ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ محدود نہیں ہوئی فیض آباد تک، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو حالات سے آگاہی نہیں ہے. تو اگر حالات سے آگاہی نہیں ہے تو گورنر راج لگانے کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے. جسٹ رائٹ پینل: نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، مرتضی سلنگی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، منصور علی خان سینئر صحافی تجزیہ کار. تینوں کا بہت شکریہ. پہلے میں کوئک راؤنڈ ذرا کر لوں نا تاکہ ہاں یا نہ میں جواب لے کے پھر تجزیہ کرتے ہیں. نصرت صاحب، تو نون لیگ کے ساتھ خصوصی طور پر ہاتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاتھ ہوا جی، لیکن وہ ہمارے چونکہ آپ نے پنجابی کا ہی محاورہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس میں وہ گانا تھا کہ میں آپ نہ لائیاں وے لگیاں زوری زوری. بٹ ان دس کیس تو یہ اپنے نام نہاد ایکسپیرینس کے باوجود 1985 سے یہ دعوے دار ہیں کہ یہ اقتدار کے کھیل کے بڑے شاطر کھلاڑی ہیں، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میرے جیسا بندہ جس کو کوئی شوق نہیں ہے کونسلر بننے کا بھی، میں فروری سے اپنے کالموں میں لکھے چلا جا رہا ہوں کہ بھائی یہ توتیا من موتیا، اس طرف مت جاؤ، اس طرف مت جاؤ. اور یہ وہ زہر ہے جو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کھایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس تریاق ہے. تریاق تو ہاتھ کانفیڈنٹ ہوا بھی ہے، انہوں نے خود بھی کروایا لیکن ہوا بھی ہے. ظاہر ہے زہر رکھا تو پھر ہاتھ تو ہوا نا. سر دیکھیے، ایک اور پھر آج چونکہ آپ نے بات ہی محاورے سے شروع کی ہے تو ایگزیکٹ میں محاورہ تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ لالچی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم جو ہے، یہ ظلم میں اس کی جگہ یعنی پرنٹیبل ورڈ یوز کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ جھوٹا کرتا. تو آپ لالچ کو جو ہے نا ٹھیک ڈس ریگارڈ نہ کیجیے. اس کے بعد جو ان کے ساتھ سانحہ ہوا وہ ڈارک ٹیمپٹیشنز. منصور، ہاتھ ہوا کہ نہیں ہوا پہلے تو یہ طے ہو جائے نا. اچھا، میں طلعت صاحب میں اس کو ایکچولی اس طرح نہیں دیکھتا، میں اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں. یہ سیاست کے اندر نا آپ بیسکلی جب بھی کوئی پولیٹیکل موو کرتے ہیں تو اس کے ایک رسک فیکٹر انوالوڈ ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ وہ موو کرتے ہیں تو کیا آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ صحیح طرح کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد جب آنے والی تھی تو اس سے تقریباً ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے میں نے جا کے ایک روڈ شو کیا تھا اور میں نے لوگوں سے جا کے تاثرات معلوم کیے تھے. ذہن میں رکھیے گا کہ تب تک ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کہ میں تب کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت مجھے جو فیڈ بیک ملا تھا، تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس قسم کے شوز کرتے ہیں تو ہمیں مختلف سیاستدانوں کے فون آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیے آپ کو کیا، آپ کو فیل پلس کیا آئی ہے آپ کو. تو میں نے اس وقت اپنی لاہور کے حوالے سے، لاہور میں اور وہ بھی نواز شریف کے حلقے میں جا کے یہ ٹاک شو کیا تھا. تو مجھے اس وقت جو پلس آئی تھی، میں نے کہا تھا جی معاملہ 50-50 کے اوپر ہے اس وقت. تو مجھے جو نون لیگ، اور جب میں نون لیگ کہہ رہا ہوں تو میں ٹاپ 3 میں سے ایک بندے کی بات کر رہا ہوں جس سے میری بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا جی 50-50 پہ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی میں نے جو پلس دیکھی ہے وہ تو وہی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ضمنی کی بات کر رہے ہیں نا، ضمنی کی بات کر رہے ہیں نا جی، ضمنی کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک آئی تھی اس سے پہلے. گیرٹ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی میں نے کہا 50-50. تو انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو they were not willing to accept it. انہوں نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے، اتنی مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو ہر جگہ گالیاں پڑ رہی ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو جو دیکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. سو مجھے یہ فیلنگ آئی اس وقت کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا ہوا. they still think کہ جی we have got the game اور ایشو نہیں ہونا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ I believe کہ go ahead
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا ہوم ورک غلط تھا. انہوں نے جو پرزمپشن کی ہوئی تھی کہ یوں ہوگا اور پھر یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے کیسز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور عمران خان از ہسٹری ناؤ. آئی تھنک دے مس کیلکولیٹڈ. عمران خان واز ایبل ٹو میک اے گڈ کم بیک. انہوں نے گیم میں واپس کم بیک کیا. وہ جس طرح بھی کیا وہ صحیح ہے, غلط ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. لیکن ان کی کیلکولیشن غلط تھی. ہاتھ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, میں وہاں تک نہیں جاؤں گا. میرے خیال میں مس کیلکولیٹ ہوا ہے, میں یہ لفظ استعمال. اچھا, ان کا ہوم ورک خراب تھا یا دوسری طرف ہوم ورک بہت اچھا تھا, اس کو بھی زیر بحث لے آتے ہیں کیونکہ 20 سوال ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے, اور ان میں سے جو کلیدی سوال میرے پاس ہے چھوڑے جاتا ہوں. لیکن مرتضیٰ صاحب سے اس کے بعد میں ان کا کومنٹ لوں گا اسی بات پر کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا یا نہیں. وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب نے کہ اندر جو عقابی روح بیدار ہوئی تھی کہ میں نے آخر میں آ کے سب کچھ چھوڑ دینا ہے, اور بنی بنائی چیف منسٹری ان کو پریزنٹ کی جا رہی تھی, اس سے ہٹ گئے اور اتنا مشکل طویل رستہ نکال کر عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا. یہ کیا واقعتاً عقابی روح از خود بیدار ہوتی ہے یا اس کو بیدار کروایا جاتا ہے؟ مرتضیٰ سلانگی صاحب, ہاتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل جی, ہاتھ ہوا, لیکن ہاتھ کسی اور نے نہیں کیا. وہ ان کی اپنی جو استعداد کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے ان کو ہاتھ ہوا. اور یہ جو کچھ ایڈونچر یا کارنامہ انہوں نے کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, وہ یا انہوں نے خود سمجھ لیا یا ان کو سمجھایا گیا کہ خطرات اتنے بڑھ جائیں گے اگر ان کو نہیں ہٹایا ابھی کہ پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کو ہٹانے کے بعد جو کاؤنٹر اٹیک آنا تھا اس کے لیے نون لیگ اور اتحادی ان کی جو مشینری ہے وہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھی, اور وہ مشینری ہار گئی. خاص طور پر جو بیانیے کی جنگ ہے اس میں تو بالکل ہی ہار گئی. تو نصرت صاحب, تو ہم اس وقت پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی سیٹ گول, اسٹریٹجک گول نہیں تھا, اوپن اینڈڈ گیم تھی, عمران خان نکل چکے تھے, یہ اپنے کارڈز ٹھیک کھیلتے تو معاملات ٹھیک ہوتے. حالانکہ میں معلومات شیئر کر رہا ہوں, مجھے اس کا علم ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ یہ کیئر ٹیکر کو کرنے دیں. آپ کو بھی پتہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ نہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم اس کو کر لیں گے. انہوں نے کہا دیکھ لیں ذرا. انہوں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ تھا, اور وہ ضمانتیں مانگ رہے تھے لندن کے اندر, کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے تمام مشکل کام کروا لیں, ہم اپنی ساکھ بھی گنوا لیں جو ہوا, اور اس کے بعد چلتا کر دیا جائے. تو وہ ضمانتیں مانگ رہے تھے, ظاہراً ان کو ضمانتیں دی گئیں. اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ضمانتیں تو فارغ ہو گئی ہیں سنساڑیاں. دیکھیے, میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں کہ ایز یو نو کہ آپ تو مجھ سے زیادہ اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اس کو اکیڈیمکلی بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دشمن کے ارادوں پر, انٹینشن پر, نیت پر نہیں جاتے ہیں, اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام محلاتی سازشیں کر رہے تھے, صاحب بات کریں جی, انہوں نے پہلے پریمیسز یہ بنایا کہ یار اکتوبر میں جڑی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی نا تو ہاتھ اٹھا لیا گیا. ٹھیک, چلے جی, ویری گڈ. اس کے بعد ایک دم سے ان کو ڈرا دیا گیا, لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے, منیر نیازی نے کہا. اب وہ ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن تھی یا واقعی اس میں کچھ ریالٹی تھی کہ جی 29 مئی کو ایک اپوائنٹمنٹ ہو جانی ہے, اور وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے نا وہ آپ کے لیے دیو ہے, اور پھر 10 سال تک آپ تو نااہل بھی ہوں گے, جیلوں میں بھی جائیں گے. یہ سارے گھبرا گئے, کیوں ہے, لہٰذا جی چلو جی پہ جاؤ. میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, فرض کریں کہ 29 مئی کو عمران خان صاحب انہی صاحب کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے جن کی بات ہو رہی تھی, تو صاحب میرا آپ سے سوال ہے, کیا 11 جون کو 1991 میں نواز شریف صاحب نے آصف نواز جنجوعہ مرحوم کو 3 ماہ پہلے اپوائنٹ نہیں کیا تھا؟ تو جیسے ہی انہوں نے چارج لیا تو اس کے چند ہی دن بعد سندھ میں آپریشن کے حوالے سے کیا معاملہ ہوا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تو وہ صاحب بھی جنہیں بہو بنا کے, جن بنا کر انہیں ڈرایا جا رہا تھا, وہ آتے تو ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے کہ بھئی آئی ایم نو ونس مین. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسرا جو ہے وہ ان کو چلاکیاں یہ تھیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم تو کاروبار کو بہت ڈیل کرتے ہیں, ہم نے آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے تھوڑی سی تکلیف ہوگی, پھر ہم جائیں گے ماشاءاللہ سعودی عرب, اور ہمیں چونکہ عربی زبان آتی ہے, مطلب
लोगों के दिल जीतने के लिए आपको ज़बान आना उनकी ज़रूरी नहीं है। Exactly. सवाल यह है कि आप सौदा क्या बेच रहे हैं। यूएई के पास जाएंगे, चीन तो वैसे ही अपना यार है, उस पर जानिसार है, तो रौनक लग जाएगी, कुछ वक्त आएगा तकलीफ का। मीनवाइल वो अपॉइंटमेंट जो इन साहब ने करनी है वो हम हमारे करेंगे। हाथ हो जाएगी। अब मैं आपको वही कह रहा हूँ कि छोटे छोटे टारगेट्स के साथ आप अपने आप को घसीट रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा जो आप एक पहलू जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम में से अक्सर लोग गुफ्तगू करते हुए, पहली बात अल्लाह साहब जो लोगों को नज़र आई कि यार सारी पार्टियां इकट्ठियां हो गई, वैसे एक दूसरे के ये करना था वो करना था, 11 बंदों का गौल एक बहादुर आदमी को पड़ गया, एक शख्स, वन पर्सन अगेंस्ट ऑल द पावरफुल फोर्सेस एंड पॉलिटिकल एक्टर्स। जो पीटीआई के बयानिए के अंदर एक रिफ्रेन है, बार बार दोहराया जाता है अब तो। एग्जैक्टली, और वो इसलिए कि नजर आता है ना लोगों को कि Lord भानुमती against का Rome। मुंबा। अच्छा, दूसरी तरफ आपकी क्या रेपुटेशन थी कि जब आप हैंड्स ऑन किस्म के बाद एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, सुबह टारगेट 8 करेंगे। बजे आप यानी कि फंक्शनल हो जाते हैं, और अगर आपके मिनिस्टर आपके फ़ोन ना सुने तो आप फारिग हैं। ठीक है जी, ये अपनी एक अहम तरीन जमात के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके एक वज़ीर जो कि बहुत एक यानी पब्लिक सर्विस से मुतल्लिक़ा मिनिस्ट्री, उसको 2 बजे तक दोपहर के फ़ोन करते रहे, उन्होंने नहीं उठाया। वो कहा जी मैं तो सही, हमारे तो रात को कचहरी लगी होती है, 3-4 बजे सोया था। सो यू नो व्हेन यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इवन कंट्रोल। ये पंजाब नहीं है ना, ये मरकज है। एग्जैक्टली। लेट मी गो टू मंसूर। तो मंसूर, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जिनमें से एक मैंने छोड़ कर गया था, परवेज़ इलाही साहब का हैरान कुन रवैया, उनकी उकाबी रूह। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी आप देख लें, मीडिया की मनूवर भी आप देखें, और हम और आप जैसे दोस्त जो हैं बैठ के बात करते हैं कि यार ये जो नकाद हैं ये हैं कौन, और किस तरह तनकीद किए जा रहे हैं, और कैसी तनकीद किए जा रहे हैं, और किए ही जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? और फिर IMF की तरफ से बेतनाई, एग्रीमेंट कब करते हैं, बोर्ड की मीटिंग जो है वो रखते हैं 1 महीने के बाद, और बीच में खबर लीक करते हैं कि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हुई हम उसके साथ काम कर सकते हैं, विच इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड अ मिलियन अदर क्वेश्चंस। तो आपके ख्याल में किसी तरफ से कोई एजेंडा फिक्सिंग की शुनीद नहीं है, हवा नहीं है, सिर्फ इन्हीं की कोताही है? नहीं सर, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है। इनकी तो कोताहियां खैर हैं ही, वो तो बड़ी एक लंबी लिस्ट है। मेरे ख्याल में आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा अगर हम वो उसको डिस्कस करना शुरू करें। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर आप 3.5 पौने 4 साल इमरान खान साहब का दौर देखें, क्या चीज़ थी जो बार बार इमरान खान साहब को डिग्रेड करती थी, या आम आवाम जो है जब आप उनमें जाते थे तो वो बार बार क्या एक लफ्ज़ था, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, ये जनाब सिलेक्ट होके आया हुआ है, ये सिलेक्टर्स का बंदा है, एक ये चीज़ थी ना। मेरा ख्याल में 3.5 पौने 4 साल के, ये 3.5 पौने 4 महीने के अंदर जो कुछ भी हुआ है, बड़े ब्रिलियंट तरीके से जो है उसको वॉश अवे कर दिया गया, और उसको कहा गया कि जनाब ये देखें, असल अगर कोई बंदा है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और जनाब जो आंखों में आंखें डाल के, और वो जिस तरह एक लफ्ज बड़ा चला पिछले दिनों, जी आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो ये टक्कर के लोग जो है वो आप देखें तो किसको बना दिया गया, मतलब इमरान खान, ऑफ ऑल द पीपल इमरान खान को। जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि नवाज शरीफ को 1990 के अंदर या 1995 में आप ये कहें जनाब अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई आवाज बुलंद हो सकती है तो वो नवाज शरीफ है। आई मीन यू कुड एक्चुअली लाफ अगर ये 1990 या 95 में आप नवाज शरीफ के बारे में ये सुनते। तो आज आप देख लीजिए ना, मतलब इस तरह एजेंडा सेटिंग हुई है कि 2022 में जुलाई में आज इमरान खान को एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव की आवाज समझा जा रहा है कि जनाब देखें इससे ज्यादा जो है वो टक्कर का बंदा और कौन सा हो सकता है। तो बिल्कुल ये कार्ड्स इस तरह प्ले किए गए, और वो तमाम आवाजें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वो तमाम आवाजें जो हमेशा इस प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को सपोर्ट करती रही इस 3.5 पौने 4 साल, वो ही जो है इस अलम को सरबुलंद करने के लिए हाथ में पकड़ के मैदान जंग में निकली हुई और कह रही जनाब हमसे ज्यादा आप लोग क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट होंगे, आप लोगों ने 3.5 पौने 4 साल क्या सौदा बेचा है जो हम आपको बेच के दिखाते हैं। ये तो कितनी जबरदस्त आपने बात की, और वो लोग ले रहे हैं, लोगों ने बिल्कुल कितनी जबरदस्त आपने बात की है नाज़रीन। ये आपको जो स्पेशल तज्जियाती इंसाइट है ना, ये नुसरत से और सुलंगी से और मंसूर साहब से मिल रही है आपको। मंसूर सिर्फ इसमें ऐड करते हुए देन आई विल गो टू सुलंगी साहब एज वेल, जो इस वक्त नून लीग के अंदर और भी बात हो रही है, और जावेद लतीफ़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दोहराई कि हमारा जो सबसे बड़ा बयानिया था कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मारें खाई, हमने जेलें काटी, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो बयानिया पूरे का पूरा उठा के
عمران خان کے حوالے کر دیا گیا. اور جس طرح نصرت نے کہا کہ لون اگینسٹ روم, کیا قداور شخصیت ہے, اور کیا یہ نواز شریف کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا جو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. سو اگر یہ مینوور ہوا تو بریلینٹ مینوور ہوا ہے. وی ہیو ٹو ہینڈ اٹ ٹو دوز ہو مائٹ ہیو ڈن اٹ. اگر یہ حادثاتی طور پر, واقعاتی طور پر ہوا ہے تو ہمیں قدرت کا جو رینڈم ہاتھ ہے اس کو 100 مرتبہ سلام کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسا ہوتا ہے. سولنگی صاحب اسی کی طرف ذرا جائیے گا, اسی آرگومنٹ کی طرف. یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں جس میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کچھ کیا نہ جائے, اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر کچھ کیے ہوئے. دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ عمران نے پچھلے 4 ماہ میں ایک علامت کے طور پر ابھرے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ہیں. لیکن اسی بیانیے کے اندر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق پہ ہوں اور آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا, اور آپ نے یہ آئین, قانون, پارلیمان, ضابطے, اصول سب کو چھوڑیں, آپ مجھے دوبارہ ریسریکٹ کریں. تو اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اندر یہ بات بھی چھپی ہے کہ آپ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں, میں آپ کا اصلی لاڈلا ہوں, مجھے آپ دوبارہ اپنی جو گود ہے اس میں لے لیں. تو اس حقیقت کو جو ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس سے پہلے بھی آپ نے پرویز الہی کی جو بات کی تھی کہ اچانک کیا ہوا, ان کے کان میں کس نے پھونک بھری, تو جس نے بھی پھونک بھری ان کو یہ کہا کہ سسٹم کے اندر ایسے طاقتور عناصر موجود ہیں جو آپ کو دوبارہ لے آئیں گے, آپ ان کی پرواہ نہ کریں کہ آپ نے کیا وعدہ کیا ہے زرداری کے ساتھ. اور ایک اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شوق شہادت ہے شہباز شریف کا یا نون لیگ کا, اس میں کچھ اور جماعتیں بھی شامل تھیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب. ان کا جو کلیدی کردار تھا ان کو قائل کرنے میں, اس کو ہرگز نہ بھولیں, ان کا بھی رول ہے اور وہ اس کا ذکر ہونا چاہیے. یہ درست آپ نے بات کی. چودھری پرویز الہی صاحب نے صرف وعدہ ہی نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے حتمی فیصلہ بھی کر لیا تھا, اور ان کا جو پاتھ بریکنگ انٹرویو تھا جس کے اندر انہوں نے نیپیوں کی بات کی تھی وہ بھی ہمارے سامنے. جب پولیٹیشنز کرٹیکل موقعوں کے اوپر, ناظرین آپ کی سہولت کے لیے بتا رہے ہیں تجربے کے پیش نظر, کرٹیکل موقعوں کے اوپر میڈیا سے بات کر کے ایک ریڈ لائن کھینچتے ہیں تو وہ اپنی سائیڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں. پرویز الہی صاحب نے اس انٹرویو میں اپنی سائیڈ چوز کی, اور اس کے بعد جس پھونک کی بات کر رہے ہیں سولنگی صاحب, وہ پھونک آئی تو پھر ان کو اپنی ریڈ لائن خود ہی بھول گئی. ذرا نصرت صاحب اس کے اوپر واپس آئیے گا. اتفاق کی طور پر ہوا, حادثاتی طور پہ ہوا, لیکن اب آپشنز کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ پہلے تجزیے میں کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتے تو آپشنز کی بات کر لیتے ہیں. اب اتنی سبکی کرانے کے بعد, گنڈے بھی تو ڈنڈے بھی دونوں کھانے کے بعد, فیض آباد تک محدود ہے, رانا صاحب مانتے نہیں ہیں لیکن ساتھ دھمکی دیتے ہیں کہ گورنر راج میں لا دیں گے جب میں نے روک کیا تھے. تو آپشنز کیا ہیں, ہاؤ یہ این ریڈیم کیسے؟ آپ بہت ابھی مہربانی سے کام لے رہے ہیں. دیر آر نو آپشنس بٹ ون آپشن. ابھی اسمبلی کا اجلاس ہے, وزیر اعظم صاحب ایک تو انہیں علامتیں دینے کا بہت شوق ہو گیا ہے, جیسے ہماری بہت علامتی یعنی کہ بہت ایک سٹل مارچ. آج کابینہ کا اجلاس پارلیمان ہاؤس میں ہوا. یار اس پارلیمان کی کیا وقت ہے جس میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہی موجود نہیں ہے. سو گیو می اے بریک, سو اسٹاپ دیز ڈرامہ بازی. اسی طرح قوم کو الجھائے رکھا آپ نے اس میں کہ جی وہ پارٹی سربراہ یا پارلیمانی پارٹی. اچھا, دوسری طرف جنہوں نے فیصلہ دینا تھا انہوں نے کہا کہ اچھا جی اگر غیر شعوری طور پر کوئی غلطی ہو جائے کمال نہیں ہے ویسے, تو اسے شعوری طور پر دوبارہ غور کر کے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. یار اگر ان میں ہمت ہے, بلاول بھٹو زرداری کا نانا پھانسی لگایا نا, یہی لے کر جا کر سپریم کورٹ. انہوں نے کہا کہ جی کب سے میں نے کہا ہوا ہے کہ دیر واز ہسٹورک مس کیریج آف جسٹس, میرے نانے کو پھانسی دی گئی تھی. وہ بھی اپنا شعور ابھی استعمال کریں اور ریوزٹ کریں. Why are you sleeping over it? لیکن اس کے لیے کوئی وہ دکھانا پڑتا ہے نا. مولانا فضل الرحمان میرے اسلاف قاضی حسین احمد مدنی سے نیچے نہیں آتے. آپ کبھی یہ باور کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے سیاسی رہنما ہوں, آپ کی ایک کانسٹیٹوئنسی بھی ہو,
اور آپ کے سپریم کورٹ پر داخلے میں پابندی ہو. بھائی میں سائل ہوں, آج جائیں کہیں کہ اسلام کے مطابق آپ کسی فریادی کو زنجیر عدل کھٹکھٹانے سے نہیں روک سکتے. آپ نے مجھے کیسے روکا سر, پلیز ایکسپلین اٹ ٹو می. نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسلاف یہ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ یہ برطانیہ کا دیا ہوا عدالتی نظام ہے, ہمیں اسلامی نظام واپس لانا چاہیے. کچھ تو پالیٹکس کریں. There is but one option left for Mr. Nawaz Sharif, for Shehbaz, if he still wants to salvage. مثلا اگر یہ 1997 کی پیپلز پارٹی نہیں بننا چاہتے اور 1990 والی پیپلز پارٹی کی طرح 40-41 سیٹوں کے ساتھ اب بھی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں, ریزائن ارلیئر دی بیٹر, گو ہوم. اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. طلعت صاحب آپشن آپ نے دے دیا. ذرا منصور سے اور سولنگی صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے کہ آپشن کی امپلیکیشنز کیا ہے. گو ایڈ منصور. سر میں اس میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں. یہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس یہ ایکچولی خبر آئی ہے کہ 3 وفاقی وزراء آلریڈی اپنے ریزگنیشنز آفر کر چکے ہیں اس نیگوشیشنز کے دوران جو اس وقت پاکستان اور لندن کے بیچ میں ہو رہی ہیں, جس میں سے 3 جو ہیں, میرے پاس خیر نام بھی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے خود ابھی تک اناؤنس نہیں کیا, لیکن یہ میں آپ کو کنفرم رپورٹ کہہ رہا ہوں. اور خاص طور پہ میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو مریم نواز گروپ ہے اس نے تو کیٹیگوریکلی یہ بات لے لی ہے. اور آج مرتضی علی شاہ صاحب کی ایکچولی خبر بھی ہے, ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی بھی جھکاؤ اب اس بات کے کافی حد تک کنونس ہو گیا ہے کہ the longer we take this, the more dent we are going to give to our party. So basically resign اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں, یہ آرگومنٹ ہے. نہیں سر, ریزائن کریں اور اگر ان لوگوں نے اگر تو انہوں نے آ کے حکومت بنانی ہے تو بنا لیں. اس سے پہلے کہ پرویز الہی نے اگر اپنی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی, پنجاب اسمبلی, تب ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اس سے پہلے وی ہیو ٹو میک اے موو اینڈ وی ہیو ٹو میک اے ویری بگ اینڈ اسمارٹ موو, ورنہ ہمیں بڑی مار پڑنے والی ہے اگلے جنرل الیکشنز میں. لیکن ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے, یہ بھی میں آپ نے کنورسیشنز کی بات کی نا ناظرین کی سہولت کے لیے, I'm sure ہمارے دوستوں کو پتہ ہی ہے, لیکن ناظرین کی سہولت کے لیے ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فوری انتخابات کا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ اچھا نہ ہو. ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھیں, آپ نے فوری انتخابات کیے تو ضمنی انتخابات کی طرز پر آپ کو مار پڑے گی اور آپ فارغ ہو جائیں گے. لہٰذا کوئی 6-8 مہینے کا بیچ میں انٹرم لیجئے, کوئی بریدنگ سپیس لیجئے. یہ بھی آرگومنٹ دیا جا رہا ہے نون لیگ کو. اور سر یہ نون لیگ کو آرگومنٹ بھی نون لیگ کے اندر سے دیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ شہباز جو نون لیگ کے اندر سے دے رہے ہیں ان کو کون دے رہا ہے؟ یہ ان کی جانب سے. وہ دیکھیں نا, وہ تو پوسٹ مین ہے, آپ کو مال ہے, وہ کوئی اتنے اسٹریٹجک تھنکر تھوڑی ہے, وہ تو پوسٹ مین ہے. ان کو چٹھی ملی سیاح کی تو وہ آگے جا کے چٹھی بھجوا دیتے ہیں. یہ سیاح کی ویسے جو چٹھی تھی نا سر, یہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا نا, تو یہ سیاح کی چٹھی کئی صحافیوں کو بھی آیا کرتی تھی. میں اس میں بھی ذرا بات کر دوں, اور جو نیریٹو اس وقت بلڈ کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں حیرانگی کی میں اس میں آپ کو بلکہ خبر دیتا ہوں کہ 2-3 دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ چٹھی میرے تک بھی پہنچی. اچھا, وہ چٹھی جب میرے پاس پہنچی تو آبویسلی میں نے تو وہ اس کو فالو نہیں کرنا تھا, ہم تو اپنی مرضی سے صحافت کرتے ہیں, لیکن جیسی وہ چٹھی آتی تھی تو اگلے 10 منٹ میں وہ چٹھی مجھے ہر جگہ سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی مختلف صحافیوں کی جانب سے. یہ بڑا دلچسپ. تو جب میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یار 1 منٹ کے لیے دیکھو تو صحیح, پہلے اس کو ایویلیوٹ تو کرو. تمہارے لیے ایک ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے, یو آر فالنگ ان دا ٹریپ. اور اس میں یقین کیجئے بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے, بہت بڑے بڑے نام ہیں, بڑے میرے سینئر ہیں. جتنے آپ لوگ سینئر ہیں وہ بھی اتنے بڑے سینئرز ہیں. میں نام بھی ان کا نہیں لے سکتا کیونکہ میری کامپیٹ نہیں منصور, ان کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں, انسان پتہ لگ گیا. سولنگی صاحب سے کمنٹ لیتے ہیں. آپشن بڑی سمپل ہے, کٹ یور لاسز, ڈو سم تھنگ ڈیسائسو. کچھ کرو تو صحیح بھائی, کچھ بولو تو صحیح. رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس جس کی کل سے تشہیر کر رہے ہیں, کل سے ہمیں میسیج بھیجے جا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی اہم ترین پریس کانفرنس 12:15 بجے ہوگی, 12:15 بجے ہوگی. تو رانا ثناء اللہ نے اپنی پارٹی کے نازک ترین موڑ پر اپنی زندگی کی سب سے پھسی پریس کانفرنس کی. اور کل جب اتنے بڑے تمانچے کے بعد ہم نے پینل دیکھا جو نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, تو یہ خیال ہوا کہ اگر آپ نے باتیں تارڑ صاحب سے ہی کروانی ہیں تو معذرت ہی کر لیں. نہ سعد رفیق نظر آئے, حمزہ شہباز تو نظر نہیں آئے. بٹ گو ہیڈ سولنگی صاحب, الیکشن جی اور ریزائن کریں, فارغ کریں, نکلیں. میرے خیال میں جیسے وہ ایک
शाह जी के कहने के मुताबिक एक ट्रैप था, ये भी एक ट्रैप है मेरी नज़र में। अगर आप सिर्फ कौमी असम्बली तहलील करते हैं तो आप दरवाज़ा खोलते हैं इस मुल्क में गैर मुनसिफाना इंतखाबात का, क्योंकि अगर चारों सूबाई हुकूमतें बरकरार हैं तो वो उनके पास जो इंतज़ामी और माली वसाइल हैं वो इंतखाबात को रिग करेंगे, धांधली करेंगे, और वहाँ पर जो हुकूमतें कायम मौजूद हैं चारों सूबाई, उनके फ़ायदे में इलेक्शन होगा। ये नून लीग को बिल्कुल भी अच्छा, वैसे आपकी बात में समझ, सिर्फ एक इजाफा कर दूं फिर आप चलिएगा अपने आर्गूमेंट के साथ। 2018 में तो सारी निगरान हुकूमतें ही थी ना, तो वो बड़ा कोई अच्छा इंतखाब हुआ था, वो तो उड़ा के रख दिया उस इंतखाब ने। तो इस बात से कहता नजर कि परवेज इलाही है या नहीं है, एक आर्गूमेंट ये है, होना तो वही है जो होता है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि निगरान हुकूमतें जो है वो कैसे ऑपरेट करती हैं, तारीखी तौर पर हमें मालूम है। लेकिन अगर हम देखते हुए जो है वो मक्खी कप में पड़ी हुई हो और मैं निगलूं, तो वो Fair enough. बिल्कुल नुकसानदाह होगी। तो इस वक्त शहबाज शरीफ और नून लीग अगर राजी होगी तो वो बारगेन करेगी इस शर्त पे कि चारों सूबाई असम्बलियां भी तहलील हों और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिले, और उसमें उनको जमानत मिले कि जिस फुसफुसे फैसले से आपने नवाज शरीफ को सियासत से निकाला था, न सिर्फ उनकी मुल्क में वापसी हो बल्कि सियासत में भी वापसी। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है गुफ्तगू आगे चलाते हुए, लेकिन आपके नुक्ते की जरा किसी और जाविये से वजाहत करते हुए, जो आपने देखा होगा कि जो मार्केट्स के अंदर कारपेट बच्चे बेचते फिर रहे होते हैं, हमें बड़ा ज़ूम होता है कि हम बहुत अच्छी बारगेन उनके साथ करते हैं, और वो हमें कहेंगे कि ये कारपेट जो है ये आप 5000 का लें, हम उसको कहते हैं नहीं 800 का। उसके बाद वो हम पर बड़ी लान तान करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिर में आके कहते हैं चले 500 का दे दें। तो हम समझते हैं कि यार हमने 5000 का कारपेट 500 का ले लिया, ये हमें समझ नहीं आती कि उसके अंदर भी उनको 400 बच रहे होते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि नून लीग बारगेन करेगी, तो परवेज इलाही को तो लाई असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, तो परवेज इलाही तो वो बारगेन में तो उसका कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि और ये फाल्स बारगेन होगी। नून लीग हैज़ टू आस्क फॉर समथिंग मोर। आई जस्ट वांट टू गेट नुसरत्स टेक ऑन दिस। ये बारगेन होनी चाहिए कि पंजाब असेंबली भी जाए, कुछ और बारगेन होनी चाहिए? भाई तल्ला साहब, मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ बखुदा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपके प्रोग्राम में आपको बताया था कि 2018 के इलेक्शन से 4 महीने पहले मुझे चकवाल से मेरे दोस्त ने बताया कि तलागंग जो है चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया। जी बिल्कुल, आपने बताया था। उसके बाद भाईजान वो स्पीकर बने, ठीक है जी। सर 1988 के इलेक्शन से पहले IGI बनाया गया जी। मकसद उसका क्या था कि जनरल जिया नहीं रहे तो पीपल्स पार्टी आएगी। ये परवेज इलाही दौरे हाजिर का IGI है, और वो दो धारी तलवार की तरह काम करेंगे, वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ठीक, वो मुस्लिम लीग के लिए तो घर की है ना, अपनी एक ही जमात है ना, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, कब से ना रहा है ये। ठीक है, उधर भी इधर मारेंगे, इधर भी मारेंगे, कहेंगे जनाब मैं तो इलेक्शन लड़ांगा, असी क्यों तोड़िए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि इमरान खान कहेंगे मैं एक लम्हे में तोड़ दूंगा। वो अभी तक कहते रहेंगे। ठीक, अभी जरा अभी तो गेम खुली है ना। बात यह है भाई, आप निगोशिएट जब करते हैं ना तो आपके हाथ में को कार्ड्स भी तो होने चाहिए ना। शहबाज शरीफ के पल्ले इस वक्त कोई कार्ड नहीं। ठीक, और पब्लिक है कि यार जदोना आया, तवील घंटों का लोड शेडिंग, महंगाई, और वो थमती भी नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए जिस दिन रात गए फैसला आना था, उस दिन 2 वज़रा सुबह पहले बैठ के कहते हैं इस महीने नहीं अक्टूबर तक हमने मुख्तलिफ किस्तों में 3-3 रुपए कर कीमत बढ़ा दी। और आज की अखबारें हैरान कौन किस्म की, एक तरफ से ये थप्पड़ मुंह पर लगा और दूसरी तरफ से बिजली की कीमत। उसके बाद सर अगली बारी है गैस की 250% से ज्यादा। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप वाकई समझते हैं? दूसरा सर, हम क्यों भूल जाते हैं, हमारे मुल्क में एक हेगेमनी ऑफ पावर 1950 की दहाई से साबित हो चुकी है, और वक्त के साथ साथ वो और कंसोलिडेट हुई है। डू यू थिंक कि ये जो अभी हमारी सोशल मीडिया पे मूव आई है, क्या बर्मा में सोशल मीडिया नहीं था? बिल्कुल था। वहां आंग सांग सूची नहीं थी, कब से कर रही है? आजकल क्या हालात हैं सर? उसके बंदे का हेगेमनी ऑफ पावर वही है जहां है। अच्छा, थाईलैंड के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? वो लोग जाहिल मुआशरा है, वहां भी इंटरनेट नहीं पहुंचा, मोबाइल नहीं पहुंचे,
وہاں آج کل کیا عالم ہے سر. کتنی خوفناک مثالیں دے رہے ہیں سر نہیں ہیگمنی آف پاور کیوں کنسیڈ کریں گے؟ شاہ حسین نے کہا ہوا ہے کہے حسین فقیر نہ مانا تخت نہ ملتے منگے. یہ کھڑے ہو کے یوں کر کے نہیں ملتا ہوتا, ورنہ موزتوں یعنی بیجنگ میں نکالتا ہے. کمال بات, کمال کر رہے ہیں سر. منصور صاحب ذرا بارگیننگ ہیگمنی آف پاور یوں کر کے وہ دے دیں گے کہ صاحب ہاں آپ کے ساتھ تو پورا یوتھ بلج ہو گیا. نہیں ایسے نہیں, doesn't work like that. It doesn't happen. منصور ذرا واپس آئیے گا. آپشنز شہباز شریف کے لیے, نصرت کا بیان ہے کہ میرے خیال میں ان کے اپنے ہیلتھ کارڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. میرے خیال میں سوائے ریزگنیشن کے اینڈ پارٹی کی صدارت سے بھی صرف استعفے, ساتھ ساتھ پارٹی کی صدارت سے بھی استعفے کے علاوہ میں تو نہیں سمجھتا ان کے پاس کوئی آپشن ہے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی سیاست مجھے تو دوبارہ ریوائیو ہوتے ہوئے اس کے بعد نہیں نظر آ رہی. جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو جس کارنر میں جا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسلم لیگ نون کے بزرگ جو سیاستدان ہیں, بیئرنگ 3 اور 4, میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, they are still living in their 90s. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج 2022 کے اندر جو ہے ایکچولی پالیٹکس پاکستان میں ہوتی کس طرح ہے. ان کو مجھے یہ بتائیے کہ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے. اور میرے بھائی ایٹمی دھماکے جس سال میں کیے تھے نا, آج جو لڑکا جا کے ووٹ ڈالنے آئے گا نا 18-19 سال کا, وہ پیدا اس کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس ملک کے اندر. آپ اس کو جا کے دھماکہ کر رہے ہیں, اس کو دھماکے کی ویلیو کا پتہ بھی نہیں ہے, اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے. میں آج ایک جگہ پہ میں گیا ہوا تھا, ایک صاحب سے میں ملا, اس نے مجھے آپ کو پتا کیا کہا, اس نے کہا جناب بڑا 3.5-4 مہینے اسٹیبلشمنٹ نے بڑا ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر, آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی آپ پیدا کب ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی 1989 کے اندر. میں نے کہا آپ نے ضیاء کا دور دیکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے ضیاء کے دور میں کیا ہوتا تھا, یا ضیاء کے دور میں کوڑے کس طرح مارے جاتے تھے چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے, کیا کیا ہوتا تھا. کبھی پھینٹا یا ہنٹر, پتا کیا چیز کس کو کہتے ہیں, کوڑے کہتے ہیں کس کو. کبھی پیٹ دیکھیے جب کوڑے پڑتے ہوں. نصرت جاوید صاحب اور مرتضی سولنگی صاحب, یہ تو مطلب میرے بہت سینئر ہیں, انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے. آج کی اس جنریشن کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پتا. وہ ایک فون کال کو سمجھتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا ہمارے بھی. جی ہمیں ایک فون کال آئی ہے اور انہوں نے کہا بندے کے بچے بن جاؤ جس پہ نمبر نہیں آ رہا, وہ سمجھتے ہیں اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہمارے. یہاں پہ بندے غائب ہوتے تھے اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا تھا, ان کے ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, کال کوٹری میں کس طرح رکھا جاتا تھا, شاہی قلعے میں کیا ہوتا تھا, یہ چیزیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس جنریشن کو. سو دے نیڈ ٹو رائز اپ, دے نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ دے نیڈ ٹو سی کہ بھائی آج 2022 کی پالیٹکس جلسے سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے, ٹویٹر پہ ہوتی ہے, یوٹیوب کے اوپر ہوتی ہے, بٹ دے آر فار اوے. البتہ بہرحال مجھے خبر پتہ لگی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ شاید کسی ایک آدھا کوئی پوڈ کاسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آنے والے 10-15 دن کے اندر. تو پتہ نہیں شاید کسی نے ہوش دلائی ہوگی کہ بی بی جاگ جائیں, خدا کے لیے سیاست کرنا سیکھیں. آج کے پاکستان میں سیاست کس طرح کرنی ہے آپ نے؟ وہ تو جاگی رہتی ہے. جو ارد گرد سویا ہوا محل ہے نا, اس کے اندر بندہ پھر وہ بلبلایا پھرتا رہتا ہے کہ سارے ستے پہ اکلا ہی میں لگیا پھرتا ہے. مرزا صاحب ذرا واپس آئیے گا اس کے اوپر, شہباز شریف کی آپشنز. میرے خیال میں شہباز شریف کے پاس جو آنریبل آپشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتے رہے ہیں ان سے بات کریں کہ اگر آپ اس جو انسٹیبلٹی ہے اس میں میری کوئی مدد نہیں کر رہے تو پھر میں الیکشن کے لیے تیار ہوں. آپ راضی کر لیں عمران خان کو کہ وہ تیار ہو جائے کے پی اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے, تو ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں. وہ ہو جائیں گے تیار, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی وہ ہو جائیں گے تیار. عمران خان کو مرکز کے الیکشنز آپ دے دیں, ان کی طرف سے کے پی اور پنجاب بھاڑ میں جائے. ہز ایم از مرکز, سینٹر آف گریوٹی ان کے لیے. میرے خیال میں صرف قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ شہباز کو سوٹ نہیں کرتے, تو آل اراؤنڈ چاہیے, آل اراؤنڈ چاہیے. ورنہ وہ ان کے فیور میں نہیں ہے. پھر بہتر یہ ہوگا کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوں, آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے لشکر لے آئیں اور میری حکومت کو گرا دیں, یعنی دمادم بست قلندر کروا دیں. پھر یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. ایک منٹ رہ گیا ہمارے پاس. دیکھیں جی, میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, دمادم مست قلندر سے مزید جو کوئی 2-4 سیٹیں ملنے کی امید ہے وہ بھی جائے گی. پھر تو یہ ہوگا کہ عوام نے چھینا. نہیں, یہ وکٹم ہوڈ نہیں ہوگا پاکستان میں. وکٹم ہوڈ بہت بکتا ہے. وکٹم ہوڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے پیٹرول کی قیمت جو ہے نا آسمان تک نہ لگائی ہو.
विक्टिम होता है कि आप कहते हो कि मैंने एटम बम बनाया, मैं 90,000 कैदी छुड़ा के लाया, मैंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ठीक, विक्टिम लोगों को कार्ड आप फैंटी लगा खेलते के हैं नहीं। कि मैंने लाहौर से मोटरवे इस्लामाबाद मोटरवे बनाया, मैंने ग्रीन पीली टैक्सियां बनाई, ये किया वो किया, पीली टैक्सी दी वगैरह वगैरह। इस वक्त इनके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई मैं रह गया, आप जाने, और सेकेंडली आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट के भी, वो मैं उस मुशावरत का भी हिस्सा नहीं हूँ, आई एम आउट ऑफ दिस गेम। आप जाने, जजीज हजरात जाने और इमरान खान जाने, बट आई विल स्टिल कंटेस्ट, देन यू बिकम विक्टिम। कितनी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।